اللہ 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 اللہ۔ کہتے ہیں جی ہمارے اس دور میں صحابہ کرام کی اور خصوصاً اصحاب بدر کے بارے میں توہین ہو رہی ہے۔ میرا بھائی دعا کریں، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ بہرحال صحابہ کی توہین جو ہے وہ کفر ہے، کیونکہ اللہ نے ان کے حق میں فیصلہ فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ باقی اختلاف رائے ہوتا ہے، وہ کوئی نعوذ باللہ سرکار کی بے ادبی، مثلا جنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اختلاف رائے ہے۔ جیسے احد کے موقع پر بعض صاحب نے کہا ہمیں مدینے کے اندر رہنا چاہیے، باہر نہیں لڑنا چاہیے، بعض نے کہا ہمیں باہر لڑنا چاہیے، اندر جانے کے کیا ہم کیوں ڈریں؟ تو یہ تو ایک اختلاف رائے ہے، یہ تو کوئی بے ادبی نہیں۔ اچھا، حضور پاک نے جن تیر اندازوں کو ایک دروازے پہ کھڑا کیا تھا جبل احد میں، ان کو ہدایت فرما دی تھی کہ یہ جگہ نہیں چھوڑنی، لیکن خدا کی شان ہے مسلمانوں کو فتح ہو گئی، کافر تتر بتر ہو گئے۔ انہوں نے کہا تو اس لیے ہمیں کھڑا کیا تھا نا کہ دشمن حملہ نہ کر دے۔ اب جب دشمن شکست کھا چکا ہے تو ہم مال غنیمت کیوں حاصل نہ کریں؟ مال غنیمت حاصل کرنا جو ہے وہ چوری تو نہیں، ڈاکہ تو نہیں، وہ تو اللہ نے مال غنیمت حلال کیا ہے آپ کے لیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، وہ تو قرآن کا مسئلہ ہے۔ بس بدقسمتی ہماری اور کیا ہے جی۔ نیک صالح اولاد کے لیے رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ دعا مانگا کریں۔ یاد رکھیں کہ ایک دعا ہے برائے حفظ، وہ دلائل النبوہ للبیہقی میں بھی ہے، اور آج کل چھوٹے چھوٹے فضائل قرآن کے جو رسالے ہیں ان کے پیچھے بھی بزرگوں نے چھاپ دی ہے۔ وہ دعا ایسی ہے ماشاءاللہ جو حضور نے حضرت علی کو سکھلائی تھی رضی اللہ عنہ، اور فرمایا تھا کہ ایک جمعرات، دو جمعراتیں، حتیٰ کہ آخر حد 7 جمعراتیں ہیں، تم اس پر عمل کر لو تو پھر زندگی میں کبھی کوئی چیز نہیں بھولو گے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے تو صرف 3 راتیں پڑھی، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک میں کوئی ایک لفظ بھی نہیں بھولا۔ تو وہ جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، یا جو طالب العلم ہیں، حدیثیں پڑھنے والے، دین پڑھنے والے، ان کو چاہیے کہ وہ دعا جو ہے کتاب لے لیں، ایسے تو یاد کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ شروع ہوتی ہے اللہم ارحمنی بترک المعاصی ابدا ما ابقیتنی وارزقنی حسن النظر فیما یرضیک عنی اللہم بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام۔ اس سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، ہر رکعت میں ایک ایک سورت پڑھنی ہے، پھر یہ دعا مانگنی ہے۔ 1 جمعرات، 2 جمعراتیں، آخری حد 7 جمعراتیں ہیں۔ تو جو عمل کر لیتے ہیں نا جی، ہمارے ہاں تو مدرسوں میں پہلے اہتمام تھا، جو تحفیظ القرآن کے مدرسے تھے نا، تو استاد سب بچوں کو پہلے یہ دعا پڑھا، جمعرات 7 بیٹھ جاتے تھے، اور پھر 2 3 بچے کھڑے کر کے وہ منزل پڑھ لیتے، پھر دعا پڑھاتے تھے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ وہ بچے جب حافظ بنے تو پھر الحمدللہ ان کو کبھی کچھ نہیں بھولا۔ کہتے ہیں جی کہ مسجد عائشہ احرام باندھا، میاں بیوی کے ہاتھ ایک دوسرے میں تھے، تو خاوند کو کچھ یعنی خواہش شہوت ہوئی، اس نے بیوی کا ہاتھ چھوڑ دیا، لیکن اس کی مدی خارج ہوئی یا نہیں، تو اب یہ اس کو پتہ ہے نا خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ اگر خارج ہوئی ہے تو بغیر وضو کے طواف نہیں ہو سکتا، مدی کے لیے غسل نہیں ہوتا، غسل منی کے لیے ہوتا، اور منی وہ ہوتی ہے جو ٹپک کے نکلتی ہے۔ یہ باتیں کرنے سے یا کوئی گندی فلم دیکھنے سے سفید پانی نکل آیا، یہ مزی ہے، یہ منی نہیں ہے۔ میرے بچے کو وہم ہے، اللہ اس کو بھی شفا عطا فرمائے۔ میری بہن کے نیک رشتے کے لیے جتنی بچیاں کنواری گھروں میں، اللہ ان کو خیر کے رشتے نصیب کرے۔ بجلی چوری کرنا حرام ہے، کوئی چیز بھی چوری کرو چوری چوری ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے سر پہ ٹوپی نہ ہو، قمیض بھی نہ ہو تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہو تو پھینک دو۔
ایک ہے کہ کپڑا نہیں ہے، ہو جاتی ہے، ایک ہے کہ ہے لیکن فیشن کے طور پہ سر ننگا رکھنا ہے، پھر نماز مکروہ ہو۔ پورے حدود حرم میں جہاں بھی نماز پڑھیں 1 کا لاکھ ہے۔ طواف کے دوران حتیم میں نفل نہیں پڑھ سکتے، طواف ختم کر کے پڑھیں گے۔ انشاءاللہ روزے بھی 1 کا لاکھ ملے گا۔ عمرے کے بعد پاکستان میں جا کے قرآن خوانی کروائیں، یہ خوانی شانی چھوڑ دیں تو بہتری ہے۔ کل خوانی، قرآن خوانی۔ کہتے ہیں کہ جب قرآن حدیث میں ایک بات موجود ہے، آپ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ہمیں تو کسی نے پڑھایا ہوگا تو ہم اس کا نام لیں گے نا، قرآن حدیث ہر آدمی تو نہیں سمجھ سکتا، تو ہمیں جس نے سمجھایا ہم اس کا نام لیں گے۔ 11 رکعت تراویح بھی تھی لیکن حضرت عمر نے 20 پہ جمع کر دیا اور اجماع ہو گیا۔ 200 صحابہ نے آمین بالجار زور سے کہی، جب 2 لاکھ میں سے 200 ہی ملے آپ کو نا، باقی تو نہیں ملے، باقی نے تو نہیں کہی نا، تو ہمارا مسئلہ تو پھر بھی ثابت ہو گیا۔ مسجد میں جوتے پہنتے، اگر جوتا پاک ہے تو پہن سکتے ہیں۔ پاکستان میں لوگ قرآن کا احترام بہت کرتے ہیں، زمین پہ احترام کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ یہاں عمل کرتے ہیں، زیادہ ادب نہیں کرتے۔ وتر پڑھنے کے بعد عمرہ ادا کیا جائے، ادا ہو جائے، بالکل ہو جائے گا۔ میرے 4 بیٹے، 3 کی شادی ہو گئی، الگ رہتے ہیں، میں نے ان کو وراثت نہیں دی کیونکہ مجھ سے جھگڑا کر، بالکل وراثت دینی ہوگی، چاہے جھگڑا کریں، چاہے فرما بردار ہوئی یا نافرمان۔ یہ وراثت کا حق ان کو اللہ نے دیا ہے، تم نے نہیں دیا۔ طواف اور صفا مروہ کے بعد نفل ادا کے کوئی بات نہیں۔ اگر ایک آدمی چل تو سکتا ہے لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے ویل چیئر استعمال کر دی، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ احرام کی حالت میں کعبۃ اللہ کو چھو لیا جائے، دم نہیں ہوتا لیکن نہیں چھونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ جی ہاں جو واجبات مل رہے ہیں عمرے حج والے کھا سکتے ہیں، اللہ عالم، زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، امیر ہو تو نہ کھایا کرو، غریب ہو تو لے لیا کرو۔